بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق اللہ العظیم. کاف ہا یا عین صاد. یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اس بندے نے اپنے پروردگار کو ایک خاموش آواز میں پکارا. اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال چمک رہے ہیں اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا. سورہ کہف کے خاتمے کے بعد یہ اب سورہ مریم کا شروع ہے. اس کا زمانہ نزول ہے مکہ مکرمہ میں، جب مسلمانوں پر انتہائی مظالم. وہ سورہ کہف جس وقت نازل ہوئی ہے اسی وقت یہ سورہ مریم بھی نازل ہوئی ہے. سن 5 کے قریب آس پاس، یعنی بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کے 5ویں سال کی بات ہے، جبکہ حضرت عمر بھی اسلام لا چکے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اور مسلمانوں پر سخت مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت غلام لوگ کچھ ایمان لائے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ لائے ایمان، حضرت خباب ایمان لائے، کمزور طبقے کے لوگ ایمان لائے. بڑے لوگ، بڑے جو سردار ہیں قریش کے، وہ ایمان نہیں لائے ہیں. اور حضور اقدس کو پریشانیاں اور دکھ کا سامنا ہے. مسلمان ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان مکے کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور مکہ چھوڑ کر کہاں جائیں، سوال یہ ہے. وہ سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن کون سی سرزمین میں جائیں، کہاں جائیں؟ تو فیصلہ کرتے ہیں سرزمین حبشہ میں جانے کا، جو نجاشی کی سرزمین ہے، ایک عیسائی بادشاہ جہاں پر حکومت کرتا ہے. وہاں جاتے وقت یہ صورت زاد راہ کے طور پر گویا ان کے ساتھ کی جا رہی ہے. ایک عیسائی ملک میں جہاں کے لوگ سب عیسائی ہیں، جہاں کا بادشاہ، جہاں کی گورنمنٹ بھی عیسائی ہے، اس وقت یہ صورت پہلی بار جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقائد ہونے چاہیے، جو اسلام کا صحیح نقطہ نظر ہے، اس کو ساتھ کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے. صحابہ کرام نے حبشہ کو ہجرت کی. شروع میں 11 مرد اور 4 عورتیں گئیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے تقریباً 100 لوگ حبشہ پہنچ گئے. مختلف جگہ جو مقیم تھے، جو مکے میں بھی نہیں تھے بلکہ مختلف جگہ تھے، یمن وغیرہ سے بھی آئے، اور اس طرح 100 آدمی حبشہ کے اندر تقریباً 101 آدمی جمع ہو گئے مسلمان. حضور اقدس کے چچا بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب سربراہ تھے ان لوگوں کے. وہ حبشہ تشریف لے گئے. بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے قریش کے، ان سب کی اولادیں شامل تھیں ان ہجرت کرنے والوں میں. ابو جہل کے اپنا بھائی، ابو جہل کی اپنی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اسلام دشمن تھے، ان کے اپنے چشم چراغ، ان کی اپنی بہنیں، ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں، وہ ایمان لا چکے تھے اور وہ اس ہجرت کے ساتھ اس شریک تھے اس ہجرت میں. لہذا اس ہجرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکے میں ایک کوہرام مچ گیا. بڑے بڑے لوگ جو گھر کے ذمہ دار تھے وہ تو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن بچے ایمان لائے ہوئے تھے، اور بچے چلے گئے ہجرت کر گھر چھوڑ کر. اس واقعے نے بڑا اثر بھی چھوڑا، پورے ہلا دیا مکے کو حبشے کی اس ہجرت نے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ پہلی بار اسلام کا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو اسلام کی چبھن پیدا ہوئی وہ اسی موقع پر ہوئی. لیلا ایک صاحبہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو دیکھا سامان باندھ رہی تھی. اس وقت ایمان نہیں لاتے جناب عمر فاروق، اپنا سامان باندھ رہی تھیں، گھر کا سارا کھکوڑ رہی تھیں اور جانے کی تیاری کر رہی تھیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں ام عبداللہ، کیا جانے کا ارادہ ہے، چھوڑنے کا ارادہ ہے مکہ؟
انہوں نے کہا کہ ہاں واللہ تم لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا اسلام لانے کے بعد کہ ہمارے لیے سرزمین تمہاری تنگ ہو گئی. اب ہم نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہم سب یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راہ نکالے اور تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے رب کو پکار سکیں. تو جناب لیلا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ میں کچھ نمی تھی. حالانکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے بلکہ لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کی آواز بھاری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ میں عبداللہ خدا تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. مجھے امید ہوئی, عمر سے کچھ امید ہوئی, یعنی دل میں نرماہٹ آئی ہے شاید اسلام کی طرف آئیں گے. اس نظارے نے, اس مظلومیت نے کہ ہمارے اپنے چشم و چراغ, ہمارے اپنے ہی لوگ, ہمارے اپنے بچے کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں سرزمین کو جس میں اللہ کا نام لینا ان کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے. تو حبشہ کی ہجرت کے موقع پر حضور اقدس تشریف نہیں لے گئے اور حضور اقدس نے تو ہمیشہ ہی مشکلات کے مرحلوں میں صحابہ کرام کو تو نکال دیا لیکن خود مکے میں رہے. یہ ایک آپ کا عجیب اسوا ہے. آپ اکیلے تنہا رہے, سب ساتھی چلے گئے, ساتھیوں کی حفاظت کا بندوبست کیا آپ نے, یہاں تک کہ آپ کے داماد جناب عثمان اور آپ کی بیٹی رقیہ بھی چلی گئیں حضور اقدس کی, لیکن حضور نہیں گئے. حضور اکیلے وہیں رہے. مکے میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے ٹکرانے کے لیے مکے میں آپ موجود رہے, آپ تشریف نہیں لے گئے. تو اس طرح سے یہ صورت جو ہے اصل میں عیسائیوں کو مخاطب کرتی ہے. دنیا کی آج 1/3 آبادی ہیں عیسائی, جس میں آدھے پروٹسٹنٹ ہیں آدھے کیتھولک ہیں, اور تقریباً 1/3 آبادی مسلمانوں پر بھی مشتمل ہے جو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح جو عقیدہ ہے اس کے علمبردار ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ صورت دنیا کے 2/3 آبادی کو مخاطب کرتی ہے. دنیا کی 2/3 آبادی تقریباً یہ دنیا کی 5 ارب آبادی میں سے 3 ارب انسانوں کو یہ صورت مخاطب کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کیا ہونے چاہیے مسلمانوں کو اس اعتبار سے کہ آپ دنیا کو بتائیں, اور عیسائیوں کو اس اعتبار سے کہ ان کے علم میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد اور صحیح نظریہ یہ ہونا چاہیے, سچی عیسائیت کیا ہے. تو اس صورت کو سمجھنے سے پہلے بعد میں پھر اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آیا ہے. وذکر فی الکتاب ابراہیم, آخر میں ان کی ہجرت کا قصہ, جس طرح وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی سرزمین کو, اپنے باپ کو, اپنی قوم کو, قبیلے کو, وہ پورا تفصیل سے صورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے آج بندگان خدا اس سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے, یہ کوئی پرانی بات, یہ تو نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح سے اپنی سرزمین کو چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے قربانیاں دی تھیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے سرد و گرم برداشت کیے تھے, صحراؤں کی خاک چھانی تھی. اس لیے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, چونکہ مماثلت ہے, مسلمان بھی اس طرح سے جو ہے چھوڑ کر اپنی ساری سرزمین کو, اپنے شہروں کو, اپنی گلیوں کو, اپنے خاندانوں قبیلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو مماثلت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح چھوڑ دیا تھا, اس کا قصہ جو ہے آخر میں اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. عیسائیوں کے بارے میں یہ صورت ان کے عقائد کا بیان کرتی ہے, تو پہلے عیسائیوں کا عقیدہ آپ کو جان لینا چاہیے. اسلام کا عقیدہ تو صاف ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے مقرب رسول ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اور ہر رسول اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو اللہ کے مقرب رسول ہیں اور خدا نے ان کی پیدائش کو معجزانہ طریقے سے کیا, یعنی بغیر باپ کے وجود میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا, مریم کے بطن سے پیدا ہوئے نفخہ جبرائیل کی مدد سے, یعنی اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے پھونک ماری, اس پھونک کے نتیجے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ کی قدرت کی نشانی بن کر پیدا ہوئے. اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. وہ پرندے کے اوپر پھونک مارتے تھے مٹی کی مورت پر, تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا. وہ مردوں کو جو ہے قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے. ان کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے. تورات میں ان کو پیار سے اللہ نے اپنا بیٹا کہا اور انہوں نے خدا کو اپنا باپ کہا, یہ طرز خطاب ملتا ہے. لیکن اسلام نے ان کو وجیہ کہا, وجیہن فی الدنیا والآخرہ. وہ ایک قابل عزت شخص کی حیثیت سے اٹھائے گئے, اللہ کا نشان بن کے اٹھائے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, اپنے پاس بلا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اس بلانے کی صورت اور شکل کیا ہے اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بیان کی گئی ہے, احادیث میں اس کی تفصیل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضور اقدس سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے اور وہ ایک اللہ کے مقرب رسول تھے, اولو العزم رسول میں سے تھے. ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی, شریعت موسیٰ ہی کے اوپر عمل کرانے کے لیے آئے تھے
کتاب البتہ ان کے اوپر نازل ہوئی، انجیل جس کو کہتے ہیں وہ ان پر نازل ہوئی، جو آج محرف شکل میں موجود ہے، صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے وہی توحید اور رسالت اور آخرت کی تعلیمات دیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو ہماری ایمان مفصل میں موجود ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ ساری چیزیں بائبل میں آج بھی ملتی ہیں، حالانکہ آج بہت تعریف ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت میں اٹھنے پر ایمان، اللہ کے سامنے جزا و سزا پر ایمان، یہ سارے جو اسلامی عقائد ہیں پورے انجیل میں آج بھی موجود ہیں۔ تمام حوالے اس کے تفصیل کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ خدائی کا کوئی جوہر میرے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا خدا کا بندہ کہا۔ وہ آیتیں آج تک انجیل میں موجود ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ یہ اسلامی عقیدے کا خلاصہ ہے۔ ان کی ماں مریم ایک پاک باز عورت تھی، اللہ کی طرف سے ان کو عفت کی سند دی گئی۔ وہ ایک پاک باز اور دنیا کی لازم عورتوں میں ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اللہ یعنی اسلامی لٹریچر میں ان کے لیے بہت سے جو ہے قابل عزت اور قابل وقار کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ پوری عزت دی گئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں جناب مریم علیہ السلام کو، اس کے باوجود کہ قرآن جس دور میں نازل ہوا اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جتنی دشمنی عیسائیوں نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی، اور جتنی صلیبی جنگیں لڑنا پڑی ہیں اور جتنا خون مسلمانوں کا بہایا ہے، اس کے باوجود یہ قرآن کا انصاف ہے کہ اس نے باوجود کہ عیسائیوں نے حضور کو سب کچھ کہا، حضور کے ازواج مطہرات کو سب کچھ کہا، اور آج تک کہہ رہے ہیں اور کہلوا رہے ہیں، جو سلمان رشدی کی کتاب ہے سیٹانک ورسز، لیکن قرآن کریم نے اس کے رد عمل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ احترام کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ یہ ریئیکٹ ضرور کرتے حضور کو جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کچھ بھی عیسائیوں کی طرف سے ستایا گیا اور جو کچھ بھی پریشانیاں اٹھائی گئیں، ضرور ریئیکشن ہوتا ہے، انسان تو ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن مکمل احترام اور صحیح عقیدہ جو ان کے بارے میں ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں تھوڑا سا آپ۔ عیسائی سمجھتے ہیں پورا ایک گورکھ دھندا ہے، عیسائیت ایک گورکھ دھندے کا نام ہے۔ بائبل میں موجود کچھ آیات جن کی تفسیر اور تشریح سمجھنے میں غلطی کر گئے ہیں ان کے مفسرین، الفاظ کو سمجھنے میں غلطی کر گئے ہیں۔ ایسا آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے الفاظ اللہ نے فرمائے ہیں جو بطور مجاز ہوتے ہیں، ایک بات استعارے کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اس کو حقیقت میں بیان سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کو پریشانی پیش آئے گی۔ مثلا قرآن میں کریم میں کہا گیا کہ جو آدمی یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، تو کوئی اس کا مطلب یہ لے کہ قیامت میں یہاں کے اندھے بھی وہاں پہ اندھے اٹھائے جائیں گے، تو یہ غلط ہوگا۔ نہیں، ایک طرز تعبیر ہوتا ہے، بات کو کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز کو نہیں سمجھ سکے عیسائی مفسرین، جو اللہ کے کلام کا انداز ہوتا ہے، اور اس میں دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تراش لیے عقیدے عجیب عجیب طرح کے۔ مثال کے طور پر بائبل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی روح کہا گیا، کہیں خدا کا کلمہ کہا گیا کہ وہ خدا کا کلمہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کلمۃ اللہ روح اللہ و کلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے، کہا گیا۔ یا معجزات بیان کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ بن کے اڑ جاتا ہے، یا مردے کی ٹھوکر مارتے ہیں، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یا مثلا قرآن کریم میں بیان کیا گیا آدم علیہ السلام کا قصہ جو بائبل میں موجود ہے، کہ وہاں سے اتر آیا انسان زمین میں کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ایک ممنوع جو پیڑ تھا اس کو استعمال کیا، یہ ساری چیزیں بائبل میں بھی موجود ہیں۔ یا مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بائبل میں اللہ سے دعا مانگتے وقت کہتے ہیں کہ اے میرے باپ میرے اوپر کرم فرما، یا خدا تعالیٰ پیار میں کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرا پہلوٹا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ جو بائبل میں آتے ہیں یا استعمال کیے گئے ہیں، تو اللہ کی روح کہا، اللہ کا کلمہ کہا، ان آیات میں قرآن کریم میں بھی کہا گیا۔ دیکھا ان کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، موجود دنیا میں ان کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملا کر کے جو گورکھ دھندا انہوں نے بنایا عیسائیوں نے، وہ یہ بنایا کہ اگر وہ اللہ کی روح ہے تو روح تو ذات سے جدا نہیں ہوتی، روح تو ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے، جو میں ہوں وہ میری روح ہے، لہٰذا اگر عیسیٰ خدا کی روح ہے تو وہ خود خدا ہے۔ انہوں نے یہ ایک عقیدہ یہاں سے نکالا کہ عیسیٰ اگر خدا کی روح ہیں
تو وہ خود خدا ہوئے. جب ان کو روح کہا گیا خدا کی تو روح جو ہے کسی کے وجود سے جدا نہیں ہوتی, روح ہی تو اصل وجود ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوئے. اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ وہ تو خدا کا اپنا باپ کہہ رہے ہیں, تو خدا کیسے ہوئے جب باپ کہہ رہے ہیں؟ تو کیونکہ باپ اور بیٹا تو الگ الگ ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ عقیدہ تراشا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک بار خدا بنایا, اور خدا بنانے کے بعد پھر انسانی شکل میں پیدا کر کے خدا ہی گویا خود اپنے بیٹے کی شکل میں پیدا ہو گیا مریم کے بطن سے. یعنی خدا ہی کی پھونک سے وہ پیدا ہو گئے. خدا کی پھونک نفخے سے پیدا ہوئے تو وہ خدا ہی کی پھونک تھے, یعنی خدا ہی تھے. لیکن وہ پھونک جب انسانی شکل میں مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی تو وہ انسان تھے, لہذا بیٹا خود خدا کا بیٹا بن کے پیدا ہو, خدا خود اپنا بیٹا بن کے پیدا ہو گیا. یہ انہوں نے اس میں ایک گورکھ دھندا نکالا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی باپ حقیقت میں نہیں ہے دنیا میں, تو پھر کسی باپ تو کوئی ہونا چاہیے, تو سیدھا خدا کو ان کا باپ بنا دیا کہ خدا ہی ان کا باپ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا. پھر جب دیکھا کہ آخر وہ بیٹے بنے کیوں, بیٹا بننے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی اتنا, اللہ تعالیٰ خدا جو ہے خدا خود بیٹا کیوں بنا, تو انہوں نے اس کی توجہ یوں کی کہ انسان نے چونکہ غلطی کی ہے اور وہاں سے گناہ کر کے آیا ہے, اللہ کا گناہ کیا ہے انسان نے جنت میں اور زمین پہ اتارا گیا ہے, تو اس گناہ کی تلافی کے لیے ضروری تھا کہ انسان ہی کا کوئی نمائندہ اس کی سزا جھیلتا. جب انسان نے گناہ کیا ہے تو گناہ خدا معاف نہیں کرتا خون کے بغیر. یہ ایک بائبل کی بھی آیت ہے, خون بہائے بغیر خدا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا. جب تک آپ نے گناہ کیا ہے, جب تک خدا کے لیے خون نہ بہائیں آپ اپنا, تو خدا جو ہے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. تو ضروری تھا کہ انسان نے اگر گناہ کیا ہے تو انسان اپنا خون بہائے, اور اتنا ہی بڑا انسان بہائے جتنا بڑا انسانوں کے باپ ہے. تو جو انسانوں کا باپ تھا اس نے گناہ کیا ہے, تو عیسیٰ کو پھر انسانی شکل میں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ اپنا خون بہا کر انسانوں کے باپ کا جو گناہ ہے اس کو پاک کر دیں اور انسان اس گناہ سے پاک ہو جائے جو وہ پیدائشی گناہ گار ہے. یہ انہوں نے ایک عقیدہ کفارے کا پیدا کیا, کفارے کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بطور کفارے کے پیدا ہوئے. پھر ساتھ میں یہ جوڑا کہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو کفارہ نہیں مانتا ہے کہ وہ بطور کفارہ دنیا میں آئے, اس کو نہیں مانتا ہے, تو وہ آدمی کی نجات نہیں ہونے والی ہے. یعنی وہ گناہ گار کا گناہ گار ہی رہے گا. صرف اس کا گناہ دھلے گا جس نے یہ مان لیا کہ اس خون نے میرا گناہ دھویا ہے, اور جس نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خون نے. اور پھر یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تو انہوں نے مان لیا کہ ان کو خون بہایا گیا, اور یہ خون اس کے نتیجے میں بہایا گیا. کہاں سے کہاں تیر ملایا, کتنی دور کی کوڑی لائے کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا عیسیٰ پھانسی پہ چڑھا دیے گئے, اس خون نے اس گناہ کو دھو دیا, اس لیے انسان پاک ہو گیا. لیکن وہ انسان پاک نہیں ہوگا جو اس خون کو پاک کرنے والا نہیں مان رہا. یعنی عیسائی جو ہے سچا وہی گویا اللہ کے ہاں چلے گا, اور جو غیر عیسائی ہے وہ نہیں چلے گا. یہ سب انہوں نے جوڑتے چلے گئے. پھر کہا کہ خدا کو کلام کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, تو کلام اور متکلم جدا نہیں ہوتے, میں بولنے والا اور میری بات جدا نہیں ہے, لہذا اگر وہ خدا کا کلام ہے تو خود خدا ہے. اب خود خدا ہے, یہ سارے عقیدے نے جوڑے. اب ان کا عقیدہ یہ بنا, ایک تو الوہیت عیسیٰ یعنی عیسیٰ خود خدا ہے, پھر بنا ابنیت عیسیٰ یعنی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, پھر تیسرا عقیدہ یہ بنا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے, وہ جو آدم نے گناہ کیا تھا. پھر چوتھا عقیدہ یہ بنا کہ اس پیدائشی گناہ کو دھونے کے لیے عیسیٰ پیدا ہوئے اور اپنا خون انہوں نے بہایا اس کو بہانے کے لیے. اور پھر انہوں نے ایک آخری عقیدہ ان کو یہ بنا کہ جب خدا نے اپنی روح پھونکی, روح خدا سے جدا نہیں, اور روح پھر عیسیٰ بنی. خدا نے اپنی روح پھونکی اور روح مریم کے ذریعے عیسیٰ بن گئی, تو خدا ایک خدا ہوا, روح خدا سے جدا نہیں دوسرا خدا ہوا, اور وہ روح عیسیٰ بنا تو وہ روح سے جدا نہیں تیسرا خدا ہوا. تو اس طرح سے ایک خدا کے تین خدا بن گئے. تثلیث ان کا عقیدہ ہو گیا. یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. خدا کی روح پھونکی گئی تو روح خود بجائے خود خدا ہوئی, اور پھر روح جس میں گئی وہ بھی خدا ہوا. تو عیسیٰ باپ بیٹا روح القدس, یہ ان کا عقیدہ بن گیا. یعنی باپ بھی خدا ہے, بیٹا بھی خدا ہے, اور روح القدس بھی خدا ہے جو بیچ میں رابطہ کرتی ہے. باپ روح پھونکتا ہے اور بیٹا وجود میں آتا ہے. یہ تینوں خدا ہوئے, یہ تینوں خدا ہو گئے. یہ ان کا تثلیث بنیادی عقیدہ ہے. مگر یہ تین ہو کے ایک خدا کے قائل کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ تین, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم چراغ جلاتے ہیں, ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے, یہ وہی چراغ ہوتا ہے, حالانکہ یہ دوسرے چراغ سے جلا ہے, لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا, حالانکہ یہ دوسرا ہے, یا اسے آپ تیسرا جلا لیں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو خدا کے چراغ سے روح جلی اور روح کے چراغ سے عیسیٰ آئے, یہ تین چراغ جل گئے, مگر یہ تین ہو کے بھی ایک کا ایک ہی رہا. یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا جو ہے بہت سے نہیں ہے, وہ ہمیں اتنے تین روپ میں دکھائی دے رہا ہے, تین شکل میں دکھائی دے رہا ہے.
अकानी में सलासा, ये उनका अकीदा हुआ ईसाइयों ने। अगर आप गौर करें तो किस बड़ी हिमाकत है, सिर्फ अल्फाज के अंदर ठोकर खा रही इनके वक्तों ने, अल्फाज में कोई चीज भी तो समझना मुश्किल नहीं था इसमें से। अगर खुदावंद कुद्दूस ने रूह कहा अपना ईसा अलैहिस्सलाम को, तो इस रूह, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा की रूह है, नहीं निकल गई तो खुदा बगैर रूह के रह गए, ये मतलब नहीं है। बल्कि खुदा की रूह ऐसा है जैसे हम कहते हैं मेरा कलम, ये मेरा कलम, फुला साहब की मेज, साजिद की किताब, हामिद की कुर्सी। हामिद अलग है, कुर्सी अलग है। हामिद की कुर्सी, उसका मतलब ये होता है वो कुर्सी जिसका मालिक हामिद है, या साजिद का कलम का मतलब वो कलम जिसका मालिक साजिद है। और खुदा की रूह का मतलब वो रूह जिसका मालिक खुदा है। ये नहीं कि वो खुदा की अपनी रूह, वो जिसका मालिक खुदा है, इस माने में बोला गया। रूहुल्लाह यानी वो रूह जिसको खुदा ने खुसूसी तौर से तख्लीक किया, जिसको खुदा ने खुसूसी तौर से तख्लीक किया, वो मुराद है। अब उसमें तो खामखा ये जहन ने झटका खाया कि खुदा की रूह है तो खुदा से अलग नहीं हुई। हालांकि ये बात नहीं है। खुदा की जितनी मखलूक़ात हैं, खुदा का पेड़, खुदा का आसमान, खुदा की ज़मीन, खुदा के समंदर, वो सब खुदा से जुदा है, सब खुदा तो नहीं है। ऐसी खुदा की रूह यानी खुदा की बनाई हुई वो रूह जो खुसूसी तौर से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई, ये माना थे। और खुदा का कलाम का मतलब ये था खुदा की सिफत कलाम नहीं, बल्कि खुदा का फरमान। जैसे खुदा अहकाम देता है, हर चीज़ के लिए पैदा हो जाती है, तो वो खुदा थोड़ी हो जाती है। तो इस तरह वो खुदा का फरमान है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का फरमान है। और अगर उनका बेटा नहीं है, अगर अल्लाह का बेटा कहा गया, अल्लाह ने उनको अपना पहलौठा कहा है, तो एक ईसाई को थोड़ी कहा है। आप न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, यहया अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने अपना बेटा कहा है, दाऊद को भी अपना बेटा कहा है, सुलेमान को भी अपना बेटा कहा है। तो इन सबको ईसाई खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? इन सब खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? ये तो खाली एक प्यार का भी लफ्ज है। और प्यार के साथ साथ एक मसला और भी है। ये सारे जितने भी इंजीलें हैं, ये सारी इंजीलें ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लिखी गई हैं। असल इंजीलें मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई तौरात और जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई इंजील, उसका कोई नुस्खा आज मौजूद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इंजील नाजिल हुई वो अरबी ज़बान में नाजिल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इंजील नाजिल हुई ये सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी। और उनका कोई भी टेक्स्ट हमारे सामने इस वक्त नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो ऐसा इनकलाब आया, वक्त से लूट के ले गया, 600 साल तक तो तौरात का पता ही नहीं रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इंजीलें लिखी गई हैं, उनके दुनिया से जाने के कम से कम 80 या 90 साल के बाद लिखी गई हैं। पहली इंजील जो लिखी गई है वो मरकज़ की इंजील है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के 80 साल के यानी 40 साल के बाद, 40 साल के बाद पेटर जो हवारी था उसने लिखवाई है। असल इंजील मौजूद नहीं है, ये उसका लैटिन तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है उसका। ट्रांसलेशन में फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद दूसरी इंजील जो लिखी गई है वो मैथ्यू की इंजील है, जो 80 साल के बाद लिखी गई ईसा अलैहिस्सलाम की। तीसरी इंजील लूका की इंजील है, जो 90 साल के बाद लिखी गई है। और चौथी यूहन्ना की इंजील है, जो 110 साल के बाद लिखी गई है। यानी 110 साल तरतीब दी गई है और उनके भी असल नुस्खे मौजूद नहीं है। एक तो तरतीब दी गई इतने टाइम के बाद, उसमें कितना फ़र्क आ गया होगा। और फिर उनके भी असल नुस्खे मौजूद नहीं है। नुस्खों की बजाय तर्जुमे हैं, तर्जुमे हैब्रो में हैं, लैटिन में हैं। उसमें मालिक के लिए अब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बाप का लफ्ज़ एक ही लफ्ज़ है, जो रब के माना में भी वही बोलते हैं और पालने वाले के माना में भी अब ही बोलते हैं। बाप ही को पालने वाला कहते हैं, तो एक ही लफ्ज़ इन्हें अब बोलते हैं। वो परवरदिगार रब जहाँ बोलेंगे वहाँ भी अब लिखेंगे और बाप जहाँ लिखेंगे वहाँ भी अब लिखेंगे। तो उसमें चूंकि लफ्ज़ अब यूज़ किया गया है तर्जुमे में, लिहाजा इन्होंने सीधा सीधा बाप तर्जुमा कर दिया उसका कि वो बाप। हालांकि वो मालिक आका के माने में होता है, वो हैब्रो में मालिक और आका के माने में होता है। लेकिन ईसाई जो ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने या मुफस्सिरीन ने सीधे सीधे बाप समझ लिया। तो बाप किसी अल्लाह में बाप बना दिया, तो जब बाप बना दिए बेटे बन गए उसमें, ये ईसा अलैहिस्सलाम। हालांकि ये सिर्फ प्यार का लफ्ज़ है, एक प्यार और एक मोहब्बत में जगह जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और अगर ये लफ्ज़ कहने से वो बेटे हो जाते हैं तो फिर रह गया ये कि उनका कोई बाप नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये कच्चा खाया कि बाप नहीं है, तो फिर अल्लाह ही इनका बाप हुआ, वहाँ से वहाँ मिला दिया, मौजूदे को उधर ले जाके मिला दिया। तो ऐसे तो बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी नहीं है, तो क्या वो भी खुदा हुए या खुदा के बेटे हुए? बाप तो उनका भी नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसला आदम, ये तो एक मुअज्जिज़ा है, ये खुदा की एक शान है। इससे ये नतीजा निकालना कि वो खुदा के बेटे हैं, ये बेवकूफ़ी है। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि 3 चीज़ें जो महदूद हैं वो मिलकर एक लामहदूद खुदा बन गई। ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में पैदा हुए, एक औरत के पेट में रहे, इंसानी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ उठाई, दुख उठाई, आज ये दरमांदी के साथ रहे, खाने पीने के मोहताज रहे, तमाम बोलो बराज और जितनी भी इंसानी परेशानियाँ होती हैं सब उनके साथ पेश आई, ज़ख्म भी खाया, खून भी बहाया, उसके बाद बहुत बेकसी के साथ फांसी पे भी चढ़ा दिए गए बकौल उनके। ये सब कुछ ड्रामा खुदा ताला ने सिर्फ इसलिए किया कि इंसान को माफ़ कर दे।
تو انسان کو ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ؟ سیدھا یہ سارا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ سیدھا معاف نہیں کر سکتا انسان کو، اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے کہ میں نے معاف کیا؟ نہیں، پہلے خود ہی معاف پیدا کر رہا ہے، خود ہی آدمی، یعنی اللہ تعالیٰ خود پیدا ہو رہا ہے اور پھر پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے اور پھر انسان بن کے پیدا ہو رہا ہے اور ساری انسانی نزاکتیں کمزوریاں اپنے پر عائد کر رہا ہے. کیا عیسائیوں، یعنی عیسائیوں کی حماقت اگر آپ دیکھیں، اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ. آپ کے مسٹر کلنٹن بھی جو امریکہ کے سبھی عیسائی ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے خرافات. تو یہ جو اصل میں ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ تو آدمی اگر ہدایت کا یافتہ تھرو نہ ہو تو اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی بالکل گدھا ہو جاتا ہے. مذہب کے معاملے میں تمام دنیا میں عجیب عجیب احمقانہ ہے. اب مثلا چین کے اندر آپ دیکھیں شنٹو مذہب ہے، یعنی کتنے دیوی دیوتا ہیں، یعنی کتنے ہیں بزرگوں کی روحیں راج کر رہی ہیں. ابا مر گئے تو وہ بھی گھومتے رہتے ہیں، اماں مر گئی تو وہ بھی گھومتے رہتے ہیں. ہزاروں پر وہاں کے سارے پڑھے لکھے دانشور اسکالر روحوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آسمان میں چپکی رہتی ہیں، ساری روحیں لٹکی رہتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور ہر ایک کی روح ہوتی ہے، وہی ہم پر راج کر رہی ہیں، وہ بات بھی کرتی ہیں، وہ بولتی بھی ہیں، آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں. یہ سارے ان کے عقیدے ہیں شنٹو مذہب والوں کے. ہزاروں روحوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہزاروں بت پریتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور سمجھدار اور دانشور، یہ سب کچھ سائنسدان بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے. تو اصل میں وہ ہدایت والی سمجھ ایک الگ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ صنعت اور ٹیکنالوجی والی سمجھ الگ ہے. یہ تو انسان کو مل جاتی ہے، صنعت اور ٹیکنالوجی کی عقل تو انسان کو پوری پوری مل جاتی ہے، لیکن اخلاقی ضابطوں کی جو سمجھ ہے، زندگی گزارنے کے اصولوں کی جو سمجھ ہے، یہ اللہ کی وحی کے بغیر صحیح طور سے انسان اس کو دریافت نہیں کر سکتا. اس کے لیے رسولوں کی ضرورت پڑتی ہے. مشین کیسے بناؤں، ٹیپ ریکارڈ کیسے بناؤں، یہ سب تو آپ کو اللہ نے بتایا ہے، پر زندگی کا اصول کیا بناؤں، زندگی کا نظام کیا بناؤں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ انسان پوری کائنات کو ایک ساتھ نہیں دیکھتا، وہ خالی ایک چیز کو دیکھتا ہے اور ایک چیز پہ اس کی نگاہ فوکس ہو جاتی ہے اور اسی کا وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے. پوری زندگی کے نظام کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. اس کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، اپنے پاس سے صحیح علم بھیجتا ہے. انسان کو تو بس اسی کا کیل ٹھوکنے کا اور دیوار بنانے کا اور کرسی بنانے کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے. جہاں تک دیا ہے وہیں تک دیا ہے. اب اس میں عیسائیوں نے جو پوری تو میں بحث آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن کیسے مذہب خیز عقائد ہیں ان کے. پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ، گناہ کیا تھا آدم علیہ السلام نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور گناہگار ہوئے ہم اور اس کے بعد یعنی کس نے گناہ کیا اور ہم گناہگار ہوئے. باپ نے گناہ کیا، کرے داڑھی والا پکڑا جائے مجھے والا، پہلی بات تو یہ ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ ان کے بقول پھانسی پر چڑھے عیسیٰ علیہ السلام اور گناہ ہمارا معاف ہوا. حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، آخر کیوں؟ یہ کون سا عقیدہ ہوا؟ یہ کون سی معقولیت ہوئی؟ کتنا گورا کا دھندا اور کیسے پیچیدہ ہے. لیکن آج دنیا کی تقریباً 150 کروڑ آبادی ان عقائد پہ یقین رکھتی ہے. 150 کروڑ آبادی، یعنی 15 ملین آبادی جو ہے ان باتوں پہ یقین رکھتی ہے اور ان کو اپنا عقائد مانتی ہے اور ان کی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے اور اس قدر سرفروشی کے ساتھ دے رہی ہے اور اتنے کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اسلام نے ابنیت مسیح اور الوہیت مسیح کو قدم رد کر دیا. وہ اللہ کا فرمان ہے. کلمے کا مطلب یہ اللہ کا فرمان ہے. روح کا مطلب یہ اللہ نے ان کو خصوصی طور سے بنایا. باپ نہ ہونا ان کا معجزہ ہے. وہ جو پھونک مار دیتے تھے پرندوں میں، وہ ایسا معجزہ تھا جیسے اللہ نے اور پیغمبروں کو بھی دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیا تو وہ خدا نہیں ہو گئے، تڑپتے پھڑکتے سانپ بن گئے. ایسے یہ معجزات ہیں جو رسولوں کو دیے جاتے ہیں، حضور کو بھی عطا کیے گئے. ان معجزات سے کوئی خدا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ خدا کی طاقت ہوتی ہے جو ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کو جوڑ کر ان کو خدا بنا لیا. تو یہ پورے عیسائی عقائد ہے اور اسلام کے عقائد میں نے آپ کے سامنے بتائے. اس کے بعد یہ صورت جب ایک عیسائی ملک میں مسلمان جا رہے ہیں تو اس میں وہاں پر اپنا کیس کلیئر کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کو زیادہ راہ کے طور پر، توشہ سفر کے طور پر یہ صورت دی جا رہی ہے. چنانچہ مسلمان حبشہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد پیچھے پیچھے یہ مشرکین مکہ کی سفارت پہنچی. عمرو بن عاص کی سربراہی میں بڑے تحفے مشرکین مکہ نے جمع کر کے بھیجے کہ نجاشی کی پوری منسٹری جتنی بھی ہے ان کے سارے وزیروں کو جو ہے یہ تحفے پہنچائے جائیں اور پہنچانے کے بعد ان کو اپنا ہم خیال بنایا جائے. اور جب ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہو تو اس میں مسلمانوں کے اس ملک سے جلا وطن کرنے کا، انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ شاہ نجاشی سے کرایا جائے. تو یہ رشوت کے طور پر تحفے، قیمتی تحفے لے کر کے گئے. یہ سارے مشرکین جو تھے وہ جا کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد عمرو بن عاص کی سرکردگی میں وہاں پر جا کر پہلے تو ملے
اور سب کو قیمتی تحفے دیے. اس کے بعد بھڑکایا خوب نجاشی کو اور کہا کہ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں بھی غلط خیالات رکھتے ہیں, ان کی ماں کے بارے میں بھی غلط خیالات رکھتے ہیں, نہ ہمارا مذہب مانتے ہیں نہ آپ کا مذہب مانتے ہیں, عجیب سر پھرے ہیں, سارے عرب میں فساد مچا رکھا ہے, باپ کو باپ سے بیٹے سے جدا کر دیا ہے, بھائی بھائی سے لڑا دیا ہے, گھروں میں فساد برپا کر دیا ہے, وہاں آفت پھیلائی ہے, اب یہاں پہ آفت پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنی قوم کے شریف اور معزز لوگ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, یہ ہمارے گھروں کے لونڈے اور لوارے ہیں جو یہاں بھاگ کے آ گئے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کیجیے ورنہ آپ کا ملک بھی خطرے میں پڑ جائے گا, چکر میں پڑ جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے, کسی کو بھی نہیں مانتے. اب تحفے تحائف چونکہ دے چکے تھے سارے منسٹرز کو, اس لیے ساری آوازیں ان کے حق میں اٹھی. سب نے بل اتفاق یہی کہا کہ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ غیر ذمہ دار لڑکے یہاں پر آ گئے ہیں, ان کو نکال دیجیے چونکہ یہ ان کے بزرگ ہیں جو ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. اور یہ کیسا مذہب ہے جو انہوں نے نیا ایجاد کیا ہے, نہ آپ کا مذہب ہے نہ ان کا مذہب ہے, یہ سر پھرے لوگ کچھ مطلب ریڈیکل قسم کے لوگ ہیں, ان کو فوراً بھیج دیا جائے ورنہ یہ اس ملک میں فساد پھیلائیں گے. یہ نجاشی کو بھڑکایا, بھر دیا. لیکن نجاشی سمجھدار آدمی تھا. اس نے سب کچھ سننے کے بعد, پورا مقدمہ سننے کے بعد, پہلے مشرکین نے مکہ گئے اور سب نے اس کے سامنے سجدے میں گرنے کا دستور تھا, گر گئے سجدے میں, کورنش بجا لائے, 7 فرشی سلام. اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا, ساری جو منسٹر تھی, کیبنٹ تھی, اس سے کہ تمہاری کیا رائے ہے. سب نے بڑے اتفاق کہا کہ نکال دیا جائے ان کو, مسلمانوں کو یہاں سے. یہ کون سا نیا مذہب نکال کر لائے ہیں اور کیا فساد پھیلانے یہاں پر آئے ہیں. لیکن نجاشی نے کہا جن لوگوں نے اپنا دیش چھوڑ کر میری ان کی سربراہی میں یہ مسلمان گئے اور جانے کے بعد یہ سجدہ نہیں کیا, انہوں نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا بلکہ سیدھے کھڑے رہے. پہلی بار تو یہ چونکا گئے درباریوں کو, غصے میں آ گئے وہ کہ پہلی بار نجاشی کے دربار میں آداب شاہی کی خلاف ورزی کی گئی کہ وہاں پر کسی نے سجدے میں سر نہیں جھکایا. نجاشی نے کہا کہ تم نے ہمارے سامنے سجدے میں سر نہیں جھکایا. جعفر بن طالب نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدے میں سر نہیں جھکاتے. اس نے کہا تمہارا دین کیا ہے, مجھے پڑھ کے سناؤ, مجھے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. جناب جعفر, تمہارا کیس کیا ہے, یہ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, تم کیا کہنا چاہتے ہو. جعفر بن طالب نے کہا کہ بادشاہ ہم لوگ جو تھے جاہلیت کے دور میں گرفتار تھے, پتھروں کو ہم پوجتے تھے, خون ہم پیتے تھے, خون چاٹ جاتے تھے مردانوں کا. ہمارے یہاں بہنوں کی, ماؤں کی عزتیں نہیں تھیں, عصمتیں نہیں تھیں. ہم سرے بازار جو ہے اپنے برہنہ رشتوں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. ہماری زبانیں گندی, ہمارے ذہن گندے تھے, ہم چوری ڈکیتی میں ملوث تھے, ہم راستے لوٹ لیا کرتے تھے, سچ ہماری زندگی میں نہیں تھا. اتنے میں ایک آدمی ہمارے درمیان سے اٹھا جس کو ہم اچھی طرح پہچانتے تھے, ہمارا شریف ترین آدمی تھا, ہمارے شریف ترین خاندان میں پیدا ہوئے. اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بت جھوٹے ہیں, اللہ کے سوا کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے, اس کے سامنے جھکنا ہے, اس سے مانگنا ہے. اس نے ہمیں بتایا رشتہ داروں کے حق ادا کرو, پڑوسیوں کے حق ادا کرو. اس نے کہا مظلوم کو اس کا حق دو. اس نے کہا سچ بولو. اس نے کہا مردار کھانا چھوڑو. اس نے ہمیں جو ہے سچائی کی, عفت کی, پاکیزگی کی تعلیم دی. ہم نے اس کی باتوں کو مان لیا. اس بات پر یہ ہمارے دشمن ہو گئے, اور جب وہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی تو اس آس پر کہ آپ ہمارے لیے آسرا بنیں گے, صاحبان بنیں گے, ہم آپ کی سرزمین میں چلے آئے. صرف یہ ہمارا قصور ہے اور صرف یہ ہماری داستان. جعفر بن طالب کی اس تقریر سے متاثر ہوا نجاشی بہت. اس نے کہا میں تمہارے عقائد جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بہکایا کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں تمہارے عقیدے غلط ہیں, مریم کے بارے میں تمہارے خیالات غلط ہیں, ہم عیسائی عقائد سے تمہارے عقائد الگ ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے عقائد کیا ہیں, عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, اس کے بارے میں صحیح اسٹیٹمنٹ تمہارا کیا ہے, تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ سورہ مریم جو بطور ذات راہ دی گئی تھی مسلمانوں کو, جناب جعفر بن طالب کھڑے ہوئے اور خوشی لانی کے ساتھ اس سورہ مریم کی تلاوت اس کے دربار میں کی, نجاشی کے دربار میں. جناب جعفر بن طالب اس سورت کو پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آتے جا رہے تھے. اور جب انہوں نے سورت پڑھ کر ختم کیا تو اس زمین پہ جھکنے کے بعد اس نے ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے, اور کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. یہ تنکا, یعنی تنکا اٹھا کے اس نے کہا اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. اور اگر تمہارے رسول یہاں ہوتے تو میں ان کے پیر دھو کے پیتا. اور پھر حضور نے اس کو خط لکھا, اور وہ خط ابن ہشام نے نقل کیا ہے. یہ اس لیے میں نقل کر رہا ہوں یہ ساری باتیں کہ ہمارے ملک میں جو سیکولر علماء ہیں وہ نجاشی کی حکومت کو اور نجاشی کی حکومت میں مسلمانوں کے پناہ لینے کو اور اس کی حمایت قبول کر لینے کو
اس بات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کے ہمدرد بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے نجاشی کا ساتھ دیا، اور صحابہ کرام نے یہ پیشکش کی کہ اگر نجاشی کی حکومت پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم نجاشی کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے۔ اور صحابہ کرام نے ایک غیر اسلامی ملک میں رہنا پسند کیا، مکہ چھوڑ کر، اور رہے، اور امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا وہاں پر، اور نجاشی کی حکومت میں کوئی ایک غیر اسلامی نظام میں رہے۔ تو گویا مسلمان ایک غیر اسلامی نظام میں رہ بھی سکتے ہیں، اور ایک غیر مسلم نظام کا سہارا اور آسرا بھی لے سکتے ہیں، اور اس کی چھتر چھایا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ اسوہ ملتا ہے حضور اقدس کی زندگی میں گئے نجاشی کے دربار سے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابن ہشام نے وہ خط نقل کیا ہے جو اس نے حضور اقدس کو لکھا ہے۔ خط شروع ہوتا ہے من نجاشی الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجاشی کی طرف سے جو حبشہ کا بادشاہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف۔ لفظ رسول اللہ کو دیکھیں آپ، جو آدمی پہلے ہی خط میں حضور اقدس کو رسول اللہ کہہ رہا ہے، کیا وہ کافر رہ گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مضمون دیکھیں، پھر مضمون میں وہ آگے چل کے لکھتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کا خط ملا اور آپ کے چچا بھائی یہاں پر آئے اور میں نے ان کی بات سنی اور میں گواہی دیتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ جو اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے، جو اپنے رب کی طرف سے آپ لائے ہیں اور حق ہے، اور اس اعتراف کے شہادت کے بطور میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، یعنی اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، آپ سے قبول فرمائیں، اور آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، حتیٰ کہ میرے پاس میری جان ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اب ان کلمات کے بعد کیا نجاشی کے ایمان میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یعنی نجاشی اس نے گویا ایمان قبول کر لیا تھا، اگر اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جائے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور اقدس کو جب نجاشی کی موت کی خبر ملتی ہے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں صلو لاخیکم اصحما، تم اپنے بھائی نجاشی کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ تو حضور اقدس نے خود نماز جنازہ ادا کی، شاہ نجاشی کے صحابہ کرام نے ادا کی۔ ان تمام کلمات کے بعد ظاہر کیس کلیئر ہے، یعنی نجاشی مسلمان ہے، حضور اقدس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور مسلمانوں نے کسی غیر اسلامی نظام کو کوئی تعاون نہیں دیا ہے، کوئی تعاون نہیں دیا ہے، لہذا اس کو پیش کرنا اس ثبوت میں اور اس بات میں قطعاً غلط ہے۔ وہاں سے جو ہے بہت کوشش کی، اس کے بعد سفارت ناکام آئی، اور وہاں سے آنے کے بعد ان لوگوں نے عمرو بن عاص وغیرہ نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تو یہاں تک پہنچ گئے، ان کا معاملہ تو بڑا عظیم ہو گیا کہ یہاں تک کہ نجاشی کا بادشاہ بھی ان سے خوف کھاتا ہے، یعنی حبشہ کا بادشاہ بھی ان سے خوف کھاتا ہے، وہ اسلام کی طاقت کو بڑھنے سے ہم کو روک نہیں سکتا۔ اور مسلک کی صداقت نے، بات کی سچائی نے اتنا متاثر کیا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم لوگ آج غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں تو ایک عام فیشن یہ بن گیا ہے کہ اسلام میں امینڈمنٹ کر کے تھوڑا سا موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، کوئی بات ہو نا کہ پنڈت جی سے بات ہو رہی ہے کہ وید میں لکھا ہے نا، تو قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، کوئی فرق تھوڑی ہے، لفظوں کی بات ہے، آپ ایشور کہتے ہو ہم اللہ کہتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہی بولنا ہے، سچ بولنا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور دھوکہ نہیں دینا ہے، ماں بہن کی عزت کرنا ہے، وہی ہماری بھی وہی آپ کی، تو خواہ لوگوں نے جھگڑے کھڑا کر کے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کو ہم دعوت کہتے ہیں، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے، یہ اور اس کی منافقانہ باتیں کرنے کو دعوت کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس پورے دعوت کے نتیجے میں 50 برس سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایک آدمی کو مسلمان نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ جو ہے اسلام کی دعوت پہ کیا ہے، مکاری کی باتوں پہ نہیں کیا۔ صحیح سچی دعوت جتنا متاثر کرتی ہے، سیدھی اسلام کی دعوت جتنا دلوں کو اسلام کی طرف موڑتی ہے، کوئی چیز نہیں موڑتی، لیکن نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کوئی موڑ توڑ کی بات نہیں کی، کلیئر کٹ جو اسلام کا موقف تھا وہ پیش کیا، اسی نے متاثر کیا، اس کو صحیح بات نے متاثر کیا۔ اسلام میں اپنے آپ اتنی تاثیر ہے، قرآن میں اپنے آپ اتنی کشش ہے کہ وہ سیدھا متاثر کر سکتا ہے، اس کو آپ کے مکھن نمک مرچ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ علامہ سے اردو بولنا، علامہ سے عربی بولنا نہیں آتی، یا علامہ سے لینگویج نہیں آتی کہ لینگویج سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا علامہ ذرا سخت کر کے اب میں نرم کر کے کہہ رہا ہوں میں تاکہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو آج کل کے داعیان نے روش اختیار کر رکھی ہے، قرآن شریف کی آیتوں کو نہیں سناتے، بند کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو کہ اس سے گھپلا پڑے گا، اپنے ہم کریں گے، ذرا ہم کہہ دیں گے اللہ میاں آپ خاموش رہیے، آپ کی طرف سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے نا، یہ دعوت نہیں ہے، مکاری ہے، اس لیے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، آج تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ ایک آدمی کو بھی یہ لوگ اسلام میں لے آئے اس طرح سے۔ ہمارے وحید الدین خان سے میں نے کہا آپ بتاتی زندگی میں کبھی ایک آدمی کو مسلمان کیا ہو آپ نے؟ کبھی کیا ہو؟ ہاں اتنا تو ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگ ادھر چلے گئے،
لکھنؤ میں ایک صاحب قرآن ہندو ہو گئے، یعنی مسلمان تھے، اپنے آپ کو قرآن ہندو کہتے ہیں وہ، یعنی مسلمان سے کنورٹ ہو کے ہندو ہو گئے، یہ نتیجہ نکلا اس کا، بجائے اس کے کہ وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ دوا جو ہے بھینس کے منہ میں ڈال لیتے تو بھینس نے ان کے منہ میں ڈال دی، الٹا حساب ہو گیا، بھینس نے الٹی پھونک مار دی، تو یہاں پہ الٹا الٹا رد عمل چل رہا ہے، اس دعوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ سے یہ سورہ مریم اس بات کا ثبوت ہے، پورے ملک کی تقدیر پلٹ دی اس صورت نے، اور اس ملک کو اسلام کا محافظ بنا دیا، کیونکہ کوئی بارگننگ نہیں کی، کوئی مول تول نہیں کیا، سیدھا جو اسلام کا موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے، مریم ان کی ماں تھی، خدا نہیں تھی، کھانا کھاتی تھی، مجبور محض تھی، جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو کھلاتا ہے، خدا وہ نہیں جو کھاتا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، جو کھانے کا محتاج ہو وہ تو محتاج ہوا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوا، لیکن یہاں بھگوان دودھ پی رہے ہیں اور پھر بھی بھگوان کے بھگوان ہیں، تو یہ ایک صاف طور سے کلیئر کٹ بات کہہ دی اسلام نے، اور اسی نے متاثر کیا، اسی چیز نے متاثر کیا، اور نجاشی جو ہے اسلام قبول کیا، تو میرا موقف یہ ہے کہ نجاشی مسلمان تھا اور وہ ملک نظام باطل نہیں رہا، نظام اسلامی ہو گیا صحابہ کرام کے جانے کے بعد، اس لیے صحابہ کرام نے اس کا تعاون کیا، نظام کفر ہونے کی حیثیت سے بالکل تعاون نہیں کیا۔ اس کے بعد جو تفصیل آتی ہے عقائد کی اور نظریات کی، انشاءاللہ پورے سورہ مریم میں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔